ایک مچھیرا اور اس کی بیوی سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر رہتے تھے۔ مچھیرا روزانہ صبح سویرے بیدار ہوتا اور سمندر سے مچھلیاں پکڑنے چلا جاتا۔ مچھلیاں پکڑ کر وہ شہر لے جا کر فروخت کرتا۔ اس طرح اس کے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ مچھیرا اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھا، مگر اس کی بیوی اس زندگی سے خوش نہیں تھی۔ وہ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسی بات پر وہ اپنے شوہر سے روزانہ لڑائی کرتی کہ اسے خوبصورت گھر اور اچھے کپڑے چاہیے۔ وہ مزید اس بدبودار اور چھوٹی جھونپڑی میں گزارا نہیں کر سکتی۔ مچھیرا اپنی بیوی کی یہ بات سن کر بہت اداس ہو جاتا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر اس کی بیوی کی لڑائیاں اور شکوے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ اداس اور پریشان رہنے لگا تھا۔ ایسے ہی ایک دن صبح کے وقت وہ بیدار ہوا اور سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے چلا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ سمندر کا پانی کافی گہرا اور نیلا تھا۔ اس نے نظر انداز کر کے اپنا مچھلی پکڑنے والا کانٹا سمندر میں ڈالا اور کسی مچھلی کے پھنسنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی وقت گزر گیا مگر کانٹے میں کوئی مچھلی نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت اداس ہو گیا اور سوچنے لگا اگر آج وہ خالی ہاتھ گھر گیا تو اس کی بیوی اس سے لڑائی کرے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کانٹے میں کوئی بھاری چیز پھنسی ہے۔ وہ زور لگانے لگا مگر وہ چیز باہر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار کچھ زور لگانے کے بعد کانٹا باہر آیا اور اس میں ایک مچھلی پھنسی ہوئی تھی۔ وہ مچھلی باقی مچھلیوں سے وزنی اور سنہرے رنگ کی تھی۔ مچھیرے نے اسے باہر نکالا اور اپنے پانی کے ٹب میں ڈال دیا اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا کہ یہ کیسی مچھلی ہے جو باقی مچھلیوں سے وزنی ہے اور اس کا رنگ بھی عجیب و غریب ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سنہری مچھلی بول پڑی، تم مجھے آزاد کر دو، تمہیں مجھے پکڑ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مچھیرا یہ سن کر حیران ہوا اور کہا، تم تو بول بھی لیتی ہو، تم کیسی مچھلی ہو؟ سنہری مچھلی نے جواب دیا، میں کوئی عام مچھلی نہیں، میں طلسمی شہزادہ ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مزیدار نہیں لگوں گا، مہربانی کر کے مجھے جانے دو۔ یہ سن کر مچھیرے نے جواب دیا، کچھ مت کہو، میں یقیناً ایک بولنے والی مچھلی کا قتل نہیں کروں گا، تم جا سکتے ہو۔ مچھیرا حیران و پریشان ہوا اور اپنی بیوی کو اس چمکیلی مچھلی کے بارے میں بتانے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ دوڑا دوڑا گھر آیا اور یہ بھول گیا کہ آج وہ اپنی بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں لایا۔ اس کے پاس کوئی مچھلی نہیں۔ وہ اپنی بیوی کے قریب گیا اور اسے کہا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ پھر کہنے لگا، میں نے ایک چمکیلی مچھلی پکڑی تھی، اس نے مجھے کہا وہ ایک طلسمی شہزادہ ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، پھر کیا ہوا؟ جس پر مچھیرے نے جواب دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ اب سمندر میں ہے۔ اس کی بیوی یہ سن کر غصہ ہو گئی اور اس نے کہا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے ایک طلسمی مچھلی پکڑی اور پھر اسے یوں ہی جانے دیا۔ ہم غریب اور بھوکے ہیں اور اس بدبودار جھونپڑی میں رہتے ہیں، کم سے کم تم اس سے ایک بہتر گھر مانگ سکتے تھے۔ وہ ایک طلسمی شہزادہ تھا، اس کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی، وہ ہمیں گھر دے سکتا تھا۔ یہ سن کر مچھیرے نے جواب دیا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ تو صرف ایک مچھلی ہے۔ یہ سن کر بیوی غصے ہو گئی اور بولی، تم ابھی اور اسی وقت اس مچھلی کے پاس جاؤ اور اس سے ایک گھر کی فرمائش کرو، اس سے پہلے میں تمہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ مچھیرے نے جواب دیا، جو ہمارے پاس ہے ہمیں اسی میں ہی صبر و شکر کرنا چاہیے۔ ہم اچھا کھاتے ہیں اور اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن اس کی بیوی کے سر پر بہت بڑے گھر کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو ڈانٹا اور اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ مچھیرا جھونپڑی سے نکلا اور سمندر کی طرف چل پڑا۔ وہ پریشان تھا اور سوچ میں گم تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ چلتے چلتے وہ سمندر کے کنارے پہنچا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا اور طلسمی شہزادے کو آوازیں دینے لگا۔ اس نے کہا، چمکیلی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ تھوڑی دیر آوازیں دینے کے بعد وہ مچھلی سطح پر نمودار ہوئی اور مچھلی نے کہا، بولو، تمہاری کیا فرمائش ہے؟ یہ سن کر مچھیرے نے جواب دیا، میری بیوی مجھ سے خوش اور ہر وقت نالا رہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس اچھا اور بڑا گھر ہو، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ یہ سن کر اس طلسمی مچھلی نے جواب دیا، تم گھر جاؤ، تمہاری بیوی کو اس کی مرضی کا گھر مل چکا ہے۔ یہ سن کر مچھیرا کافی پریشان ہوا اور ساتھ میں حیران بھی۔ وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی ایک بڑے اور عالیشان گھر کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر مچھیرا خوش ہو گیا
وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی بیوی کافی خوش ہے اور اب وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرے گی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جب اس نے بیوی سے بات کی تو اس کی بیوی نے کہا، مجھے نہیں معلوم میں اس گھر میں خوش رہ سکتی ہوں یا نہیں۔ ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ وہ اس گھر سے بھی پریشان ہو گئی۔ اب وہ چاہتی تھی وہ ایک عالیشان بنگلے میں رہے۔ اس نے مچھیرے کو کہا، ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ اور طلسمی مچھلی سے ایک عالیشان بنگلہ مانگو۔ مچھیرا یہ سن کر پریشان ہو گیا، لیکن وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ وہاں سے چلا اور سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر اس نے طلسمی مچھلی کو آواز دی۔ مچھلی سطح پر آئی اور اس نے اپنی بیوی کی خواہش ظاہر کی۔ مچھلی نے یہ سنا اور اسے کہا، تم گھر جاؤ، تمہاری بیوی کو ایک عالیشان بنگلہ مل چکا ہے۔ مچھیرا کافی حیران ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو واقعی میں اس کا گھر ایک عالیشان بنگلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس کو پورا یقین تھا کہ اس کی بیوی اب خوش رہے گی، لیکن اب کی بار بھی اس کی بیوی اس عالیشان بنگلے سے خوش نہ ہوئی۔ اور ایک دو دن گزرنے کے بعد اس نے مچھیرے سے ایک بڑے محل کی فرمائش کر دی۔ مچھیرا کافی پریشان ہوا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیوی کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرے۔ وہ بہت پریشان تھا اور سمندر کے کنارے چلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا اب کی بار اسے چمکیلی مچھلی کو آواز دینی چاہیے یا نہیں۔ اسی پریشانی میں بالآخر اس نے چمکیلی مچھلی کو آواز دی، اے سنہری مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ تھوڑی دیر بعد مچھلی سطح پر نمودار ہوئی اور اس نے کہا، ہاں بولو، میں تمہیں سن سکتا ہوں، اب تمہاری کیا فرمائش ہے؟ یہ سن کر مچھیرے نے جواب دیا، میری بیوی اس بنگلے میں بھی خوش نہیں ہے، وہ چاہتی ہے وہ ایک عالیشان محل میں ملکہ کی طرح رہے۔ میں اس سے بہت پریشان ہوں، میں اس کی خواہش ٹال بھی نہیں سکتا، اس لیے بار بار تمہارے پاس آ جاتا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یہ سن کر اس طلسمی شہزادے نے جواب دیا، گھر جاؤ، تمہاری بیوی کو ایک عالیشان محل مل چکا ہے۔ جب مچھیرا گھر پہنچا تو اس کا گھر ایک عالیشان محل میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کی بیوی ایک ملکہ والا لباس زیب تن کر کے محل کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جب مچھیرا محل میں داخل ہوا تو اس نے بیوی سے پوچھا، کیا تم اب خوش اور راضی ہو؟ اس کی بیوی نے کہا، سوچیں گے، ابھی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ سن کر مچھیرے کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بیوی اس سے بھی کوئی بڑی فرمائش کرے گی، لیکن محل کے آگے اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا اس نے پریشان ہونا چھوڑا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جب اس کی بیوی بستر پر جا کر لیٹی تو پوری رات اس کو نیند نہ آئی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا چیز اس کو خوش کر سکتی ہے۔ جھوپڑی سے محل تک کے سفر میں وہ بالکل بھی خوش نہیں ہو سکی تھی۔ وہ کچھ ایسی چیز چاہتی تھی جو اس کو خوش اور راضی کر دے۔ اسی سوچوں میں پوری رات گزر گئی۔ جب اسے نیند آنے لگی تو صبح کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ پریشان ہوئی اور اس نے سوچا، اس سورج کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ میرے کہے بغیر نکل آیا؟ ابھی تو میں سونا چاہتی تھی، لیکن سورج میرے سونے کے وقت پر نمودار ہو گیا۔ یہ سوچ کر اس نے مچھیرے کو جگایا اور اسے کہا، کیا سورج کو نہیں پتا تھا کہ میں آرام کرنا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ سورج اور چاند دونوں میرے قابو میں رہیں۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور مچھلی سے کہو مجھے قادر مطلق بنا دے، میں قادر مطلق بننا چاہتی ہوں۔ اگر تم ابھی اور اسی وقت نہیں جاؤ گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر مچھیرا بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنی بیوی کی اس خواہش سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، لیکن اب کی بار بھی اس کی بیوی کے آگے اس کی نہ چلی۔ وہ سمندر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ سمندر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا ہر طرف بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں دھاڑ رہی تھیں۔ سمندر کا پانی کالا سیاہ تھا۔ اس نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا اور طلسمی مچھلی کو آوازیں دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد طلسمی مچھلی سطح پر نمودار ہوئی اور اس نے پوچھا، اب کی بار تمہاری کیا فرمائش ہے؟ مچھیرے نے جواب دیا، میری بیوی اب بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، وہ قادر مطلق بننا چاہتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر طلسمی شہزادے نے کہا، تم گھر جاؤ، تمہاری بیوی قادر مطلق بن چکی ہے۔ یہ سن کر مچھیرا رونے لگا اور پریشان ہو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس نے ہر طرف ڈھونڈا مگر کہیں بھی اس کی بیوی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ واپس سمندر کی طرف بھاگا اور طلسمی مچھلی کو آواز دی، تم نے میری بیوی کو کہاں غائب کیا ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ طلسمی مچھلی باہر آئی اور اس نے کہا، تمہاری بیوی قادر مطلق بننا چاہتی تھی۔ قادر مطلق کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لہٰذا وہ بھی نظروں سے غائب ہو چکی ہے۔ اب وہ کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر مچھیرے نے جواب دیا،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے میری بیوی واپس چاہیے، تم اس کو واپس انسان بنا دو، اسے قادر مطلق مت بناؤ، وہ جیسی بھی ہے مجھے ہر حال میں قبول ہے، مجھے واپس میری بیوی چاہیے۔ یہ سن کر طلسمی مچھلی نے جواب دیا، معاف کیجیے، میں ایک خواہش کو الٹ نہیں کر سکتی، تم نے ایک خواہش کی تھی، میں صرف اس کو پورا کر سکتی ہوں، اس کو الٹ کرنا میرے بس میں نہیں۔ مچھیرا کافی پریشان ہو گیا، اس نے مچھلی کو کہا، میں نے تمہاری جان بخشی تھی، میں نے تمہیں نئی زندگی دی تھی، اب تمہیں میری ایک مراد پوری کرنا ہوگی، میری بیوی کو مجھے واپس سونپ دو اور اس کو خوش کر دو، وہ جس حال میں خوش رہنا چاہتی ہے اس کو خوشی دے دو۔ یہ سن کر طلسمی مچھلی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں، تم گھر جاؤ، تمہاری بیوی تمہیں واپس مل چکی ہے۔ جب مچھیرا گھر گیا تو اس کی بیوی پہلے والی جھونپڑی کے دروازے میں کھڑی تھی اور بہت خوش تھی۔ جب مچھیرا جھونپڑی میں پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے خوش آمدید کہا اور اس دن کے بعد وہ ہنسی خوشی اسے جھونپڑی میں رہنے لگے۔ اور مچھیرا سوچنے لگا، اگر وہ پہلی خواہش ہی اپنی بیوی کو خوش کر دینے والی کرتا تو اس کی بیوی کوئی بھی غلط کام نہ کرتی، وہ پہلے دن سے ہی وہ پا لیتا جو اس کی بیوی چاہتی تھی۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس طرح ہماری آج کی یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔